بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہرباں اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ بنت ہوا چینل پر خوش آمدید۔ آج آپ کو پنجاب کے صوفی شاعر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں وقت ضائع کیے بنا۔ پنجاب کے صوفی اکابرین میں سلطان باہو رحمۃ اللہ کو ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ سلطان باہو اپنے عہد کے کامل بزرگ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ آپ کے کلام میں ایک روح پرور تاثیر، ٹھاس اور چاشنی ہے۔ آپ سلطان العارفین کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق شاہ جہاں کے عہد کے ایک جاگیردار خاندان سے تھا، جس کا تعلق پنجاب کے ضلع جھنگ سے تھا۔ آپ کے والد بازید محمد ایک صالح شریعت کے پابند حافظ قرآن، دنیاوی تعلقات سے آشنا، سلطنت دہلی کے منصبدار تھے۔ حضرت سلطان باہو 1039 ہجری میں جھنگ کے ایوان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ظاہری علوم کا اکتساب باقاعدہ اور روایتی انداز میں نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ مرشد کی تلاش میں آپ سفر کرتے رہے تو آپ رحمۃ اللہ کی ملاقات شاورکوٹ کے نزدیک گرد بغداد میں سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ شاہ حبیب اللہ سے ہوئی، اور جب مرید مرشد سے بھی آگے بڑھ گیا تو مرشد نے آپ رحمۃ اللہ کو سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ کی جانب رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ اورنگزیب کے عہد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سید عبد الرحمن سے ملنے دہلی پہنچے، مگر معروضی حالات کے بنا پر آپ کے عالمگیر کے ساتھ تضادات پیدا ہو گئے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے واپس چلے گئے اور آپ نے بقیہ کی زندگی روحانی ریاضتوں اور لوگوں کو روحانی فیض پہنچانے میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے صوفیاء کی طرح محض درویشانہ زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ایک بڑے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا انداز بلا شبہ روایتی صوفیانہ زندگی سے مختلف تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں آپ رحمۃ اللہ نے سب کچھ تیاگ دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ کی تصانیف کی طویل فہرست عربی، فارسی اور پنجابی زبانوں پر محیط ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کو نہ صرف مروجہ زبانوں پر عبور حاصل تھا، بلکہ وہ مذہبی علوم سے بھی کما حقہ فیض یاب ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی شاعری میں ایک سرور انگیز مقدس آواز کی صورت میں لفظ ہو کا استعمال آپ رحمۃ اللہ کو تمام صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر صوفیانہ، فلسفانہ مشقافیوں سے پرہیز کرتے اور سیدھی سادی باتیں خطیبانہ انداز میں کہے چلے جاتے، جن کا مطالعہ بلا شبہ ہماری دیہاتی دانش کا مطالعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی شاعری سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے دوسرے صوفیاء سے مختلف نہیں ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: میں نہ تو جوگی ہوں نہ جنگم، نہ ہی سجدوں میں جا کر لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں، نہ میں ریاضتیں کرتا ہوں۔ میرا ایمان محض یہ ہے جو لمحہ غفلت کا ہے، وہ لمحہ محض کفر کا ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرچشمہ علوم و فیوض ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 140 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے بہت سی کتابیں مداد زمانہ کے ہاتھوں ناپید ہیں۔ تاہم اب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، اور علماء ظاہر کے مقابلے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فکر کا تصور پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کتابیں لکھی ان کا چند اہم کا ذکر کرتے چلوں: عین العارفین، آبیات باہو، نور الہدیٰ، محکم الفکر، کنج الاسرار،
گنج دین، امیر الکونین، عین الفقر، آبیات باہو کامل، یہ کلام، یہ کتاب وہ کتاب اور یہ وہ کلام ہے کہ جو آپ کا بہت مشہور ہوا، جن سے لوگ آج تک فیض پا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی نور سے منور تھی کہ جب کوئی کافر دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مرشد کی تلاش میں 30 سال لگ گئے اور آپ کو آپ کے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ آپ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے معرفت خداوندی کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اپنا دامن کسی کامل مرشد کے دامن سے وابستہ نہ کرو گے، تم معرفت خداوندی کو ہرگز نہ پا سکو گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی بات سنی تو کہا، اللہ عز و جل کی زمین بے حد وسیع ہے، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ بی بی راستی نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل کی زمین بے حد وسیع ہے، مگر اس نے اپنے بندے کے حوصلے کو اس سے زیادہ وسعت دی ہے اور انہیں جستجو کا ذوق عطا کیا ہے اور زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی گفتگو بغور سن رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، پھر بھی کوئی تو نشانی ہو تاکہ میں انہیں تلاش کر سکوں۔ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کی مشکل کو سمجھتے ہوئے مراقبہ کیا اور پھر کچھ دیر بعد مراقبہ کی کیفیت سے لوٹیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس جانب سے تمہارے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی رہنمائی پر شکریہ کیا اور سفر کا آغاز شروع کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شارٹ کٹ سے نکلے اور والدہ کے فرمان کے مطابق جانب مشرق سفر کا آغاز شروع کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے جہاں پہنچے اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا تو ان سے ملنے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں ہوتا ہے اور ان کی بے شمار کرامات زبان خاص و عام ہیں۔ حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں میں آتے اور اپنے روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ جب حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کرامات دیکھی تو آپ کو آگے سید عبد الرحمن کی جانب رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کی بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ کتابوں کے بارے میں بتاتے چلوں کہ آپ کی بہت سی تصانیف میں فقر کا تصور ملتا ہے۔ علماء ظاہر کے مقابلے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقر کا تصور پیش کرتے ہیں۔ جہاں علماء لذت نفس دنیا میں مبتلا ہو کر نفس سے پیروی کرتے ہیں اور لذت یاد الہی سے بیگانہ رہتے ہیں، وہاں فقرہ و شب و روز یاد خدا میں غرق ہو کر امر ہو جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ترک دنیا اور نفس کشی کے خیالات بکثرت ملتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر کے مطابق دین و دنیا دو ایسے متضاد قومیں ہیں کہ جن کے باہم تفادت کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ سے فیض پایا اور ابھی تک پا رہے ہیں اور روز زمین پر پاتے رہیں گے۔ آپ کی بہت سے کرامات ہیں کہ ان کے بارے میں بتاتی چلوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر ذکر کروں گی۔ ابھی آپ کے وصال کے بارے میں بتاتی چلوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ کا وصال 1691 بمطابق اسلامی تاریخ یکم جمادی الثانی 1102 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار مبارک دریائے چناب کے مغربی کنارے ایک گاؤں جو آپ رحمۃ اللہ ہی کے نام سے موسوم ہے اور جھنگ سے 50 میل دور جنوب کی جانب قصہ گھر مہاراجہ
کے نزدیک تحصیل شارٹ کٹ میں مرجائے خاص و عام ہے۔ اے اللہ میری اس سعی کو جان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں پیر و مرشد کے فیض سے فیضیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کو طاہر کو معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بنت ہوا چینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔